शहर कायद में गर्मी का राज बरकरार। दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। 2 रोज बाद गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि राजस्थान का मौसम कराची पर असरअंदाज हो रहा। शहर में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। मगरबी सिस्टम के दाखिल होने पर गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। बड़े शहर में खेलों का बड़ा मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टारगेट आखिरी ओवर में पूरा किया। मार्टिन कैप्टन ने 50 रन स्कोर किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत फलस्तीनियों के नाम कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन पीसीबी का नेशनल स्टेडियम को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं वादा है चैंपियन ट्रॉफी के बाद नेशनल स्टेडियम अलग नजर आएगा। कराची में शायकीन के न आने पर हल ढूंढ रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी ही कप्तान का फैसला करेगी। 1 हफ्ते में गैर मुल्की कोच का मामला हल हो जाएगा। मोहसिन स्पीड का 4 महीने में 9000 मैच करवाने का टारगेट। पीसीबी में जरूरी तब्दीलियों का इंतजाम। बोले टीम के 11 खिलाड़ी। क्रिकेट बोर्ड में 900 मुलाजमीन हैं। किसी को नौकरी से निकालना नहीं चाहता, लेकिन पैसे भी बचाने हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी का दौरा कराची। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। मोहसिन नकवी की मज़ार कायद पर भी हाजिर। फूल चढ़ाए। फातह खानी की। मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। कहा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान हमारी मंजिल है। बाबाए कौम के असूलों पर अमल करके ही पाकिस्तान अमन का गहवारा बन सकता है। ब्याजी रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताखीर का मामला ऐवान सदर तक पहुंच गया। सदर आसिफ जरदारी का मंसूबे में ताखीर पर नोटिस। इंतजामिया की फुर्तियां। तामीराती काम आइंदा हफ्ते शुरू करने का फैसला। तमाम स्टेक होल्डर्स के इजलास में तामीराती काम शुरू करने पर इत्तफाक। मंसूबे की मुद्दत में भी 1 साल की तोसी का फैसला। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का लागत बढ़ाने का मुतालबा। एमडी सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी कमाल देव के मुताबिक मंसूबे की मुद्दत और लागत में इजाफा होगा। मंसूबे पर 4 माह से तामीराती काम बंद पड़ा था। बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। वो ईद के फौरी बाद मीरपुर खास में ये बस सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। रेड लाइन बीआरटी है, जिसकी जो डिले का सबब बनी, जिसके लिए प्रॉब्लम्स थे, उसके लिए भी मैंने 3-4 दिन पहले मीटिंग की। हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमारी जूम मीटिंग है, तो हम इसको वापस ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं। आज से हम पूरे सिंध भर में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। और जब मैंने ऐलान किया उसके बाद 2 दिन पहले ही एक्साइज टीम ने एक अच्छा कार्रवाई की। कोरंगी से उन्होंने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। सिंध हुकूमत की 500 नई बसें खरीदने की तैयारियां। शजील इनाम मेमन ने तमाम अजला में पीपल्स बस सर्विस चलाने की खुशखबरी सुना दी। कहा ईद के बाद खवातीन के लिए मजीद पिंक बसें भी चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसें 2 नए रूट्स पर चलेंगी। निगरान दौरे हुकूमत में मंसूबे ताखीर का शिकार हुए। सूबाई वजीर की ज़ेरे सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट का आला सतही इजलास। शजील मेमन का रेड लाइन मंसूबे पर खसूसी तवज्जो देने का हुक्म। सिंध हुकूमत का मुनश्शा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। ड्रग डीलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। वज़ीर आला सिंध से रूस, चीन और जापान के काउंसिल जनरल्स की अहम मुलाकातें। मुराद अली शाह को वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चीनी काउंसिल जनरल से केसीआर और धाबेची इकनॉमिक जोन पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सीपैक के तहत लगने वाला कोल पावर प्लांट जबरदस्त काम कर रहा है। सदर आसिफ जरदारी ने चीन के साथ ज़राअत की तरक्की पर काफ़ी मुआहदे किए। अब इन मुआहदों पर अमल दरामद का वक्त आ चुका। ब्याजी सिस्टम के तहत बसें चलना शुरू हो गई। कुछ कॉरिडोर ज़ेरे तामीर हैं, जिनके लिए केसीआर बहुत ज़रूरी है। चीनी काउंसिल जनरल बोले चीन के सीआरओ और दीगर प्रोजेक्ट्स को बहुत अहमियत देता है। कमांडर कराची रेयर एडमिरल मोहम्मद सलीम भी मिले। पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू की।
ایم کیو میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. گورنر سنگھ کی تبدیلی اور فیصل وافدہ کو سینیٹ کا ٹکٹ دینے پر رہنما تقسیم. ذرائع کے مطابق رابطہ کمیٹی کی اکثریت نے فیصل وافدہ کو سینیٹ کا ٹکٹ دینے کی مخالفت کر دی. خوشبخش شجاع کا نام گورنر کے لیے پیش کیے جانے سے رابطہ کمیٹی بے خبر نکلی. فاروق ستار، مصطفیٰ کمال سمیت دیگر رہنما کامران ٹیسوری کو برقرار رکھنے کے خواہش مند. گورنر سنگھ کی بھی قریبی دوستوں کے ساتھ مشاورت جاری. اس معاملے میں پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کون الیکشن لڑے گا، کون الیکشن نہیں لڑے گا. ہماری 8 کے قریب نامینیشن ہم نے بھرے ہیں تو تقریباً تو اس پہ کیا ریزلٹمنٹ ہوگا پارٹی فیصلہ کرے گی. پارٹی کے فیصلے کو سب اون کریں گے. اگر سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی رہے گی، رائے اپنی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی ہو جائے، لیکن ریزلٹمنٹ نہیں ہے پارٹی کے اندر. پارٹی ڈسپلن پارٹی ہے. گورنرشپ کے معاملے پر پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں. ایم کیو رہنما رؤف صدیقی کا دعویٰ، دعا ہے فیصل وافدہ ایم کیو میں شامل ہو. فیصل وافدہ کو پہلے بھی پارٹی میں شمولیت کی دعوت تھی. پارٹی جو فیصلہ کرے گی سب کو قبول ہوگا. ہم چھپ کر فیصل وافدہ کو ووٹ نہیں دیں گے. سابق وفاقی وزیر فیصل وافدہ بولے، آزاد امیدوار کی حیثیت سے سینیٹ الیکشن لڑ رہا ہوں. ہار اور جیت کا الیکشن والے دن معلوم ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کو ابھی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں دیکھ رہا ہوں. آصف زرداری مجھے اپنا بیٹا کہتے ہیں. میں کسی کو جوائن کر رہا ہوں، ابھی تک تو میں آزاد حیثیت میں ہی ہوں. آزاد کا سیزن چل رہا ہے اور یہ سیزن کب تک چلے گا؟ پھر پارٹی کا سیزن جب آئے گا تو پھر پارٹی دیکھ لیں گے. ابھی تک تو یہ ہے کہ ایک ہی پارٹی میں آیا تھا، ایک ہی پارٹی میں نے 14-15 سال کام کیا ہے. اس کے بعد پارٹی کی غلطیاں اور بیوقوفیاں تھیں تو پیک پہ مجھے نکال دیا گیا اور مجھے چھوڑنا پڑا. سینیٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال. شبیر قائم خانی، فیصل وافدہ کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل. ہمایوں عثمان، شہباز ظہیر، یاسمین دادابائی، نگہت شکیر، سبینہ پروین کے کاغذات کی بھی جانچ پڑتال جاری. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق 21 مارچ تک کاغذات نامزدگی کی منظوری یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی. 25 مارچ تک ٹریبیونل کی جانب سے اپیلوں پر فیصلے ہوں گے. الیکشن 2 اپریل کو سندھ اسمبلی میں ہوں گے. سندھ کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے. فرحت علی جونیئر چیئرمین اینٹی کرپشن تعینات. ذوالفقار علی شاہ کو ہٹا دیا گیا. امتیاز علی ابڑو کا بطور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن تقرر. شہزاد عباسی کو ہٹا دیا. گریڈ 21 کے خالد حیدر شاہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات تعینات. زاہد عباسی کا سیکرٹری اسکول ایجوکیشن. بقاءاللہ انر کا بطور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو تقرر. رفیق احمد سیکرٹری زراعت. فیاض جتوئی سیکرٹری خزانہ. اعجاز شاہ سیکرٹری ورکس. بخش علی مہر کو سیکرٹری اینٹی کرپشن کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. سید محمد علی کو ڈی سی گھوٹکی مقرر. آغا شیر زمان کو ہٹا دیا گیا. کماڑی میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش ناکام. پلاٹ اور کچرا کنڈی سے درجنوں آنسو گیس شیل برآمد. ایم پی اے محمد آصف خان کا کہنا ہے کہ کچرے کو آگ لگنے کی وجہ سے گیس پھیلنے سے شہری متاثر بھی ہوئے. ایس ایس پی کماڑی کے مطابق آنسو گیس جلنے سے کوئی بھی شخص بے ہوش نہیں ہوا. ملنے والے شیل پولیس کو جاری نہیں ہوئے تھے. شیل جیکسن تھانے منتقل کر دیے گئے ہیں. اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ. مرکزی بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. اسٹیٹ بینک کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس میں معیشت کا جائزہ لیا گیا. صدقاتی جوہر قندھاری کہتے ہیں شرح سود 22% پر صنعتیں چلانا ناممکن ہے. حکام بالا انڈسٹری کو بچائیں. بجلی گیس کا ٹیرف اور شرح سود کم کریں. آج جو مانیٹرنگ پالیسی کو برقرار رکھا گیا 22% کے اوپر، بہت امید تھی بزنس کمیونٹی کو کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد خاص طور پہ اس چیز کے اوپر فوری طور پہ کوئی اچھی خبر آئے گی اور اس کو کم کیا جائے گا. ہمارا مطالبہ تو سنگل ڈیجٹ کا تھا، لیکن چلے سنگل ڈیجٹ نہیں تو اس کو گریجولی تھوڑا سا کم کیا جاتا تو تھوڑا سا خوشائن ہوتا. کیونکہ یہ بات ہم پہلے کئی بار کر چکے ہیں، پوری بزنس کمیونٹی بات کر چکی ہے کہ اس ریٹ کے اوپر کیونکہ بینکوں سے پیسے لے کے اور صنعتیں چلانا، کاروبار کرنا تقریباً ناممکن ہے. نارتھ ناظم آباد سے لاپتہ اور ملنے والے کم عمر بہن بھائی کو اسکول میں داخلہ مل گیا. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ڈاکٹر عاصم کی ہدایت پر ایان اور اناویہ کو داخلہ دیا گیا.
تعلیمی اخراجات ڈاکٹر ضیاء الدین ٹرسٹ برداشت کرے گا۔ دونوں بچے کورونا کے بعد سے اسکول نہیں جا رہے تھے۔ سندھ میں میرٹ پر اساتذہ کو بھرتی کیا گیا۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کہتے ہیں 20,000 اسکول سیلاب سے تباہ ہوئے، 7,000 کی تعمیر کی منصوبہ بندی مکمل ہو گئی۔ ضروری نہیں پنجاب کا ماڈل سندھ میں بھی کامیاب ہو۔ وفاق کا 18ویں ترمیم کے بعد تعلیمی نظام میں داخلہ کم ہوتا ہے۔ 300 یونٹ مفت بجلی دینے پر کام شروع کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ناصر شاہ کا اعلان، کہا سندھ میں 5 لاکھ گھروں میں بجلی نہیں، ایسے گھروں کو شمسی توانائی سسٹم پر منتقل کریں گے۔ سولر پارکس بھی قائم کیے جائیں گے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے ہمارے امیدوار یوسف رضا گیلانی ہیں۔ مریم ماڈل کالونی میں پانی کا بحران سنگین، شہری پانی کی بوند بوند کو ترستے۔ پتھری کا مریض یورین بیگ لگائے گیلن ہاتھ میں پکڑے پانی بھرنے پر مجبور۔ شہریوں نے شکوہ کیا علاقے میں کئی سال سے پانی کا بحران ہے، روزی کی حالت میں دور دراز سے پانی لانا پڑتا ہے۔ سحر و افطار میں گیس فراہمی یقینی بنانے کے دعوے جھوٹے نکلے۔ سجانے ٹاؤن گارڈن خواجہ اجمیر نگری بلال کالونی میں گیس بندش کی شکایات۔ گڈاب کاٹھور گلشن معمار لیاری رزاق آباد کے مکین بھی خوار۔ سائٹ میٹروول ماڈل کالونی ریگل میں بھی گیس لوڈ شیڈنگ جاری۔ شہری لکڑی اور LPG کے استعمال پر مجبور، گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ مضافاتی علاقوں میں فراہمی و نکاسی آب کے مسائل برقرار۔ بلدیہ ٹاؤن کی UC نمبر 9 سیکٹر D3 میں نکاسی آب کا نظام درہم برہم، روزہ داروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کا کہنا ہے درخواستیں دینے کے باوجود مسائل جوں کے توں ہیں۔ سندھ حکومت کا رمضان میں مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف اہم اقدام۔ ڈویژن کی سطح پر صوبائی وزراء اور مشیروں کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ کراچی ڈویژن میں 6 رکنی وزارتی کمیٹی قائم۔ کمیٹی میں صوبائی وزیر سردار شاہ، سعید غنی، ذوالفقار شاہ، اللہ ڈنو، احسان مزاری اور نجمی عالم شامل ہیں۔ وزارتی کمیٹی روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں کنٹرول کروانے کی پابند ہوگی۔ نون لیگ کی نہیں اپنی خواہش پر چلیں گے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شاہ سے مری نے واضح کر دیا، کہا PTI IMF دفتر کے باہر مظاہرہ کر کے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ ملک اتنا خود مختار ہونا چاہیے کہ کسی عالمی ادارے کی ضرورت نہ ہو۔ شہیدوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ اور رمضان مہربان میں اسلام اور سائنس موضوعی گفتگو۔ پیپلز پارٹی کے MNA شرمیلا فاروقی بنی خصوصی مہمان۔ نعتیہ مقابلہ طوبہ عبدالجبار کے نام رہا۔ شیخ سرور سعید نے مزے کے پکوان بنائے۔ مجدد صابری قوال نے کلام پیش کر کے سماع باندھ دیا۔